الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جس میں آپ کالز کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے صوتی پیغامات بھجواتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، اور ان سب نمبرز کو آپ کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بطور خاص آپ کا فیڈ بیک، آپ کے مدنی مشورے، مدنی چینل کی ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی، مزید بہتری کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ہم سے بات کرتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم آن ایئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ دینی کام میں مشورہ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح نیکی کے کام پر معاونت کرنا، یہ حکم قرآنی ہے۔ اچھے کام پر، بھلائی کے کاموں پر معاونت کرنا، کسی کی مدد کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہتری کے لیے مدنی مشورہ دینا ہے، کیونکہ مدنی چینل دعوت اسلامی ہی کا ایک بڑا ہی اہم شعبہ ہے اور برق مبلغ ہے، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے مدنی مشورے کی وجہ سے اس میں ہم مزید بہتری لا سکیں۔ کوئی اگر غلطی ہے، کوتاہی ہے، کسی انداز پر، کسی بات پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز مدنی چینل پر نہیں ہونی چاہیے اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنی کسی کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دونوں طرح سے مدنی مشوروں کی ضرورت رہتی ہے، اور بالخصوص یہ سلسلہ اسی حوالے سے کیا جاتا ہے تاکہ ہفتے بھر میں آپ نے جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھی، اس میں نئے سلسلے بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم ہے، ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں پر آپ ہمیں کال کر کے، ای میل کر کے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر قرآن سنت کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پیاری پیاری ایک مدنی تحریک ہے، بلا شبہ جس کے ذریعے دنیا کے لاکھوں مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں، کتنے نہ جانے جرائم پیشہ افراد توبہ کر کے آج نیک بن چکے ہیں، کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام لا چکے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو معاشرے کے برے لوگ شمار کیے جاتے تھے، آج دعوت اسلامی کے مدنی کام کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ کتنا علم دین دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے، اور مزید سلسلہ جاری ہے۔ مدنی مذاکروں کے ذریعے، مبلغین کے بیانات کے ذریعے، مختلف سلسلوں کے ذریعے یہ نیکی کی دعوت کا پیغام، یہ قرآن و سنت کا پیغام الحمدللہ دنیا میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اس میں بہتری لانے کی، تبدیلیاں لانے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کام میں اپنی کوششیں کرتے ہیں، خواہ وہ مالی تعاون کرتے ہیں، خواہ وہ پرفارمنس کے ذریعے اس میں معاونت کرتے ہیں، یا ٹیکنیکل ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں، جس طرح سے بھی مدنی چینل کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر عاشق رسول کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے، بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کام کو مزید بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو آپ نے بالخصوص ہمیں مدنی مشورے دینے ہیں، اس وقت جو ہم تیاری کے مراحل میں ہیں، جس پر ہماری مشاورت جاری ہے، وہ آنے والا ہمارا ذوالحجۃ الحرام کا ایونٹ ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر عید قربان کے موقع پر الحمدللہ خصوصی نشریات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہم نے طے کرنا ہوتا ہے وہ کچھ وقت پہلے ہی طے کرنا ہوتا ہے، تاکہ پھر اس کے مطابق ہم ڈسٹریبیوشن کر سکیں اور اپنی تیاری کو فائنلائز کر سکیں۔ تو عید قربان کے موقع پر ذوالحجہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی مدنی مشورہ ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو دس از اے رائٹ ٹائم۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ای میل کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ سکے گا اور اس پر پھر غور بھی کیا جا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر بھی ہے، اپڈیٹ بھی ہے، اور اس پر آپ کی مشاورت بھی اگر آپ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ غلام رسول کے مدنی پھول جو آپ دیکھتے ہیں مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے بالخصوص، الحمدللہ اس کی بڑی پذیرائی ہے اور بڑا اس کو پسند کیا جاتا ہے، دنیا بھر سے ہمیں اس کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ ہم آئندہ 12 ماہ کی جو ہے وہ پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہر ایونٹ پر جس طرح کا
پچھلے ایونٹس میں آپ نے دیکھا، ربیع الغوث کے موقع پر، ربیع النور کے موقع پر، ذہنی آزمائش کے فائنل کے دن بھی، اسی طرح عید کے موقع پر بھی ہم نے کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بالخصوص مدنی منوں کے لیے ترتیب دیا تھا۔ تو آئندہ سال کے دوران بھی انشاءاللہ ہر ایونٹ پر آپ کو کچھ نہ کچھ غلام رسول کے مدنی پھول دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ہم کچھ اس میں مزید بہتری کے حوالے سے ایک سیریز بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں، ایک حکایت کا انداز اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک باقاعدہ سیریز کی شکل میں ہو، اور اس میں 8، 10، 12 جو بھی ایپیسوڈز پاسبل ہوں وہ ہم بنائیں، اور اس کی کنیکٹیویٹی بنائی جا سکے، جس میں ہر ایپیسوڈ سابقہ کے ساتھ وابستہ ہو، پیوستہ ہو، اور وہ آئندہ کو جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ تو اس طرح کی سیریز بنانے کا ذہن ہے۔ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں اپنا کوئی آئیڈیا رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سٹوری ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ٹاپک اگر آپ دینا چاہیں تو مجلس تو ظاہر اپنے حساب سے بنائے گی اس کو، لیکن اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں اور اپنی مشاورت ہم سے شیئر کرنا چاہیں اس سیریز کے حوالے سے بالخصوص، تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص ذوالحجۃ الحرام کے حوالے سے مدنی منع، مدنی منیوں کو کیا پیغام دینا چاہیے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا ایسا دلچسپ انداز ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت پر مشتمل ہو، مدنی منع اس کو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے، سمجھے کہ ایک آدھ دن کے اندر ہی ہمیں یہ چیزیں فائنل کرنی ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اس پر کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کچھ وقت لگتا ہے اس پر کام کرنے کے لیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں، بیسکس تھیں۔ آج کے سلسلے میں میں چاہوں گا کہ مجھے دنیا بھر سے یہ کالز موصول ہوں، آپ کا فیڈ بیک موصول ہو، تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج آپ مدنی چینل کے ذریعے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اگر ہمارے لیے کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے۔ چلیے آئیے مل جل کر سنتے ہیں، جی سنائیے۔ یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے میں نے پروگرام ایک دیکھا تھا، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا دارالفتہ، جس میں کوئی ضروری مسائل کے نا سوال و جواب ہوتے ہیں، تو وہ شام کے ٹائم جو ہے نا لگتا ہے، تو ہمارا کچھ دفتر کا ماحول ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ہم 9 بجے کے بعد رات کو گھر پہنچتے ہیں نا، 9-10 بجے تقریباً، تو اس کا کوئی ایسا ٹائم ہو نا، کیونکہ اس میں بڑے ضروری مسائل کے سوال و جواب ہوتے ہیں نا دین کے، تو بڑا اس میں نالج ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ واقعی ایک یونیک سلسلہ ہے، اور بہت سارے شرعی احکامات پر، فقہی احکامات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں رہنمائی کی جاتی ہے، اور ہفتے میں غالباً یہ 4-5 دن ہوا کرتا ہے، اور بہت اچھی نیت ہے، ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو مرحبا کہتا ہوں کہ جس وقت میں دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت آپ آفس میں مصروف ہوتے ہیں، ظاہر کام کاج ہوتا ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ سننے جیسا ہو، پیسفلی، ضروری بھی نہیں ہو، اجازت بھی ضروری نہیں کہ ہوتی ہو، بہرحال تو ہفتے میں 6 دن لائیو ہوتا ہے الحمدللہ، اور یہ اسی لیے اس کو اتنے دنوں میں ہماری تو اور بھی نیتیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے مزید اچھے انداز پر، بہتر انداز پر، اور مزید بھی اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو 7 میں سے 6 دن یہ براہ راست ہوتا ہے، اور بدھ والے دن جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے۔ تو جمعرات کو چونکہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو عصر کے بعد ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کی جو کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ہزاروں ویورز ایسے ہوں جو اس طرح کی سچویشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہو، تو یہ ایک میڈیا کا ٹرینڈ بھی ہے، اور ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ ایک سلسلہ ایک بار آن ایئر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ جو براہ راست سلسلہ ہوتا ہے اس سے مختلف وقت کے اندر کیا جاتا ہے، یا ریکارڈڈ اور فریش ہو تو جو ریپیٹ ہے اس کا مختلف وقت اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ مختلف اوقات میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ان سلسلوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ رات کو 8 بجے لائیو جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے دن بھی مجھے بتا دیے جائیں، کیا پورا ہفتہ رات 8 بجے ہوتا ہے یا مخصوص دن ہے؟ تو رات 8 بجے لائیو ہوتا ہے، ریپیٹ کے ٹائم مجھے بتا دیں ذرا، اگر ریپیٹ کے ٹائمنگز جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس وقت کے اندر اس کو آپ دیکھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، علماء کرام، مفتیان کرام اس میں کرم فرماتے ہیں، اور براہ راست جو آپ کے سوال جواب ہوتے ہیں
الحمدللہ وہ اس میں کیے جاتے ہیں. اسی طرح مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اس میں بھی بکثرت فقہی شرعی احکامات ہوتے ہیں, اور بھی اس کے اندر روحانی علاج پر بھی بات ہوتی ہے. تو وہ تو ایک بڑا مدنی گلدستہ بلکہ مدنی گارڈن کہیے, الحمدللہ امیر اہل سنت سے ہم سیکھتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. تو اگر بالفرض کسی کو کوئی ٹائم سوٹ نہیں کرتا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ خدمات حاصل کر سکتے ہیں. 26 گھنٹے کے اندر اندر جو گزشتہ 26 گھنٹے میں اہم سلسلے ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل, اس پہ یوٹیوب کے چینل پر, اسی طرح اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ آپ اس کو حاصل کر سکیں گے. اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ رات کو 8 بجے چونکہ لائیو ہوتا ہے تو اگلے دن دوپہر کو 12 بجے ریپیٹ یہ سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر شام میں آپ کو ایشو ہے تو دوپہر میں دیکھ لیجئے, اور اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آرکائیو سے ان سلسلوں کو حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو اپنی مرضی کے اوقات کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کال. شراز اتارے گلزار طیبہ سرگودا سے. سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اس میں آپ سے عرض ہے کہ صبح صبح جو بچوں کی دعائیں مدینہ ہوتی ہے وہ اگر مدنی چینل پر براہ راست دکھائی جائے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک اپنا ٹیسٹ ہے, اپنی اپنی پسند ہے. دعا تو دعا ہے, وہ صبح مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کی ہو یا کسی بھی وقت آپ کریں. اور اس کو ہم نے نام بھی دعائے مدینہ اسی لیے دیا ہے کہ اس میں مناجات ہوتی ہے, کچھ نعتیہ اشعار بھی ہوتے ہیں, استغاثہ وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے. بڑا ایک پیارا منظر ہوتا ہے. جنہوں نے اسکول کالجز میں پڑھا ہوگا تو وہاں پر بھی ایک اسمبلی کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح اسمبلی کہتے ہیں, ہمارے ہاں جامعۃ المدینہ میں اس کو ہم دعائے مدینہ کہتے ہیں. مدرسۃ المدینہ میں بھی دعائے مدینہ ہوتی ہے, لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا مدنی مدنی ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے. بہت کم اسکولوں میں دیکھا ہے کہ کوئی دعا کے وقت بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہو. بہرحال وہ ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اور بڑے خوبصورت انداز پر دعا کا سلسلہ کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت میں غالباً کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو دعائے مدینہ ایک مخصوص فارمیٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ مخصوص کلمات ہوتے ہیں, مخصوص دعائیں ہوتی ہیں جو پورا سال کی جاتی ہیں. اور آپ ہی کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں بدل بدل کر چیزیں دکھائی جائیں, نت نئی چیزیں دکھائی جائیں. اب ایک سملر دعا کو روزانہ دکھانا, اور وہ بھی ظاہر مدنی منوں پر مشتمل ہوگی یا جامعۃ المدینہ سے متعلق ہوگی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ ہو یہ ضروری نہیں. تو اس وقت چونکہ دیگر سلسلے ہوتے ہیں تو وہ شاید آن ایئر نہیں کیا جا سکے گا. البتہ کبھی کبھار دعائے مدینہ کے کچھ مناظر جو ہے وہ آپ دیکھ پاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ پیش کی جائے. بہرحال روزانہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ذرا دشوار ہو جائے گا. بہرحال آپ نے کال کی, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال. پہلے نگران شورا کا سلسلہ مدنی چینل پر قیامت کی نشانیاں آتا تھا, اگر اس کو چلا دیا جائے تو مدینہ مدینہ. جی بالکل آتا تھا, پہلے نہیں آتا تھا, بہت پہلے آتا تھا. کئی سال اس کے, غالباً 3-4 سال سے تو زیادہ وقت ہو چکا ہوگا. تو ریپیٹ بھی ہو چکا ہے, اور ایک سے زائد مرتبہ غالباً یہ ریپیٹ ہو چکا ہے. بہرحال آپ کی ریکویسٹ ہم تک پہنچی ہے, ہم انشاءاللہ اس کو فارورڈ کر دیں گے. دیکھیں اگر کبھی اس کا ذوق بنا اور کرنا ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے. البتہ کیونکہ نئے ٹاپکس پر نگران شورا کوشش فرماتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا سلسلہ ہو, نیا انداز ہو. جیسا کہ مثال معاشرہ آپ نے دیکھا, میرے رب کا کلام 1 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. اسی طرح لبیک سلسلہ بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, 6-8 مہینے تو اس کو ہو چکے ہیں, لیکن اسی گزشتہ سال کے دوران ہی یہ شروع ہوا ہے. تو اب ظاہر قیامت کی نشانی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. تو وہ کئی مرتبہ آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن دوبارہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ فارورڈ کر دی جائے. جزاک اللہ خیرہ. کچھ نئے موضوعات بھی تو بتائیں نا, یعنی کہ یہ کال تو کی جاتی ہے کہ پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا دکھا دیا جائے, کوئی جنات کے سلسلے کے بارے میں کہتا ہے, کوئی فلاں سلسلہ دکھا دیں, لیکن آپ ہم کو نئے نئے آئیڈیاز بھی تو دیں نا. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, کوئی ایسا ٹاپک جو اب تک یوں نہ ہوا ہو. جنرلی تو دیکھیں ہر ٹاپک پر کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے, لیکن ایک خاص ٹرینڈ ہوتا ہے
ایک خاص انداز ہوتا ہے. جب کسی چیز کو اسپیسیفک لے کر بیان کیا جاتا ہے تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. تو آپ نگران شورا سے کیا نیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی تو کچھ شیئر کریں نا, تو انشاءاللہ مفید ہوگا. اور ہو سکتا ہے آپ کی خواہش پر اگر کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے, اچھی نیت سے مدنی مشورہ دیا ہوگا تو ثواب کی بھی امید کی جا سکتی ہے. نیکسٹ کال کو شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پروموشن ہے اور پبلک سروس میسیج ہے, پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید بھی کچھ اس ہفتے کے دوران ہونے والے اہم سلسلوں کی پروموشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھانی ہے, کیونکہ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچ جائیں. کئی اس طرح کی کالز اور فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے کہ ہم یہ سلسلہ دیکھتے اسی لیے ہیں کہ ہمیں پورے ہفتے کے دوران کی ایکٹیویٹیز مدنی چینل کی معلوم ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے ایک اپڈیٹ کا بھی یہ سلسلہ بن جاتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں, ایک پروموشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ کی مزید کالز بھی شامل کرنی ہیں, کچھ ای میلز بھی ہیں وہ بھی مجھے پڑھنی ہیں, لیکن آئیے پہلے ایک پروموشن دیکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی قرض لیا یا پھر قرض دیا؟ قرض دے کر جتانا قابل مذمت افعال سے ہے. اگر آپ کو قرض دینے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو کبھی بھی کسی بھی مقروض کی تحقیر و تذلیل نہیں کریں گے. تو پھر سن لیجئے, نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا. جی, بڑا پیارا ایک پیغام ہے, حدیث پاک بھی آپ نے سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. مزید کال سنتے ہیں. جی, مشورہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جمعے کے دن جو 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو جمعے کے 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد میں یہ درود شریف کا سلسلہ اگر ہونے لگ جائے تو 80 والی کا مجھے کنفرمیشن نہیں ہے, 200 والی روایت تو ہے میرے ذہن میں, تو اس کو اگر کنفرم ہو سکا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. البتہ جمعہ کے دن درود پاک تو ہوتا ہے الحمدللہ, بلکہ جو ہمارے ہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام اور اس کے بعد درود خوانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے, درود رضویہ پڑھا جاتا ہے, تو وہ براہ راست بھی دکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر عصر میں اتنا وقت نہیں ہوتا, تو الحمدللہ وہ اسی نیت سے آن ایئر کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں درود پاک پڑھنے کی عادت ہو. ویسے تو مدنی ماحول میں بکثرت اس کی ترغیب موجود ہے. جب بھی آپ کوئی بیان سنتے ہوں گے, کوئی درس سنتے ہوں گے, تو اس کی ابتدا میں مبلغ درود پاک پڑھاتے بھی ہیں, پھر درود پاک کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے. اور مدنی ماحول کی برکت سے ایک تعداد ہے جو بکثرت درود پاک پڑھنے میں کامیاب بھی ہوتی ہے. تو اسی پیش نظر جمعہ کے دن جو صلاۃ السلام ہے الحمدللہ ایک دنیا بھر میں عاشقان رسول کا شیوا ہے. آپ کہیں بھی سفر کریں آپ کو جمعہ کے بعد درود خوانی جو ہے وہ ملے گی. صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, مختلف انداز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے اندر, تو وہ براہ راست دکھایا جاتا ہے. تو عصر کے بعد تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ وقفہ بڑا شارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دیگر سلسلے بھی آپ کو دکھانے ہوتے ہیں. تو اسی لیے انشاءاللہ جو جمعہ کا درود و سلام کا منظر ہے اسے دیکھ کر ہی ترغیب پاتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. نیکسٹ غلام رسول کے مدنی پور آپ بار بار چلا کے ہمارے بچوں کو پسند رہی ہے. بار بار چلتے رہتے ہیں. اگر اس کی فریکوینسی کتنی ہے چلنے کی مجھے بتا دی جائے ایم سی آر سے, اگر اس کی کوئی اپڈیٹس ہوں تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں. ویسے وقتاً فوقتاً آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ مختلف اوقات کے اندر اب تک جو بن چکے ہیں وہ ہم چلاتے رہتے ہیں. لیکن اس کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم سب پریشان بھی ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو پریشان ہوتی ہے, بچوں کے ہاتھ میں مختلف قسم کے کارٹونز ہوتے ہیں, موبائل گیمز ہوتی ہیں, اس میں میوزک بھی ہوتا ہے, الٹی سیدھی چیزیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. تو ان سے بچنے کے لیے اگر ایک مرتبہ سب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی کسی ایسی ڈیوائس کے اندر محفوظ کر لیں اور اس میں انٹرنیٹ نہ ہو تو بچوں کے ہاتھ میں دینے میں حرج نہیں ہے کہ وہ سلیکٹڈ مواد ہوگا اور تفتیش شدہ مواد ہوگا. مدنی چینل کی دیگر چیزیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. آج کل ویسے تقریباً گھروں کے اندر لیپ ٹاپ یا
जो भी डिवाइसेस हैं उनका रिवाज आम है, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, कुछ भी है आपके पास, आप उसमें सेव कर लें और बच्चों के हाथ में दे दें। अब माशाअल्लाह देखा है कई मकामात पर कि वो बच्चे जब उसको देखना शुरू करते हैं तो फिर देखते ही चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसको बनाने का मकसद ही मदनी मुन्नों को अट्रैक्शन के साथ नेकी की दावत पहुंचाना है। तो उसको जो है आप यूं प्रोवाइड कीजिए। बाकी मदनी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो 2 सिलसिलों के दरमियान कोई वक्फा आ गया, उस दौरान आप इसको देख पाते हैं। तो इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी आप देखते रहेंगे, मेरे मदनी मशवरे पर भी अगर अमल करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट गुजरतुल्लाह ताही मरकज़ुल औलिया लाहौर से। हसन भाई, मेरा ये मशवरा है कि जो आईटी मजलिस वालों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दी हैं, उनमें से काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो नेट के बगैर नहीं चलती। काफ़ी कुतुब ऐसी हैं, काफ़ी प्रोग्राम ऐसे हैं जो नेट के बगैर नहीं चलते। अगर वो डाउनलोड कर लिए जाए और विदाउट वो इंटरनेट चले तो मदीना मदीना है। तो इसके बारे में कोई कर दीजिए। आईटी के हवाले से भी कॉल्स आती रहती हैं और आपकी जो भी इस हवाले से कॉल मौसूल होती है वो हम कोशिश करते हैं कि आईटी मजलिस को फॉरवर्ड कर दी जाए, इसको नोट कर लिया जाए। इंशाअल्लाह सिलसिले के बाद आईटी मजलिस को फॉरवर्ड कर देंगे। अब क्या वजह है और क्या टेक्निकलिटी है, ज़ाहिर है कि वो शोबे वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको विदाउट इंटरनेट हर एप्लीकेशन को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है उनके प्रोसेस में चीज़ें हों, चूँकि हम अलग मजलिस है, इतने ज़्यादा अपडेट नहीं होते। हमारे पास जब कोई चीज़ बनकर आ जाती है तो वो प्रमोशन के लिए फिर मदनी चैनल के हवाले होती है और उसको हम ऑन एयर करते हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आपका मदनी मशवरा हम आईटी मजलिस के जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुँचा देंगे। नेक्स्ट आपका चैनल हम सारे देखते हैं, घर वाले। आपका चैनल बहुत अच्छी काविश करता है और खास तौर पर जो आपका मसले मसाइल वाला जो प्रोग्राम है वो हमें बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह ज़वजल आपका चैनल बहुत तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ज़वजल तरक्की करेगा। दुआओं की भी ज़रूरत है, आपकी मदद की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम काम है कि हमें दूसरों तक भी इसकी दावत को पहुंचाना है। इसकी प्रमोशन कीजिए। नेकी की दावत का काम है, किसी का ज़ाती चैनल नहीं, किसी की ज़ाती इसमें मफाद नहीं होता, बल्कि ये खालिसतन कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करने की एक कोशिश है। जिस तरह आप इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ग़ालिबन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ आपने इशारा किया, मसले मसाइल का जो प्रोग्राम है, या मदनी मुज़ाकरे की तरफ आपका इशारा होगा, तो वो आप देखते हैं, दीगर सिलसिले भी देखते हैं। तो जहाँ मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है तो मुसलमान की खूबी है, एक मोमिन की अलामत है, खुसूसियत है कि वो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्त अहबाब में, ऑफिसेज़ में, बाज़ार में, जहाँ पर हम कारोबार करते हैं, फैक्ट्री में या सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान बाज़ औक़ात हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है कि अब ऊँट पर तो अकेले कोई सफ़र नहीं करता होगा, तो तवील सफ़र होता है, लोग बैठते हैं, तो उस डिस्कशन में जहाँ हम दीगर गुफ्तगू करते हैं उसमें बाज़ औक़ात फजूल भी होती होगी, लेकिन क्या खूब हो कि हम सब का ये जहन बने कि मेरे पास जो भी मौका आएगा, जिस भी शख्स से मेरी मुलाकात होगी, खा मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता, इंशाअल्लाह मैं मदनी चैनल की दावत को उस तक पहुँचाऊँगा। फ्रीक्वेंसी अपने पास लिख के रखें, जो भी इसकी बुनियादी मालूमात हैं, ताकि अगर कोई पूछे तो उसको आप बयान कर सकें, बता सकें। अपनी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, दीगर डिवाइसेस के अंदर इसके हो सके तो सिलसिले रखें। दावत इस्लामी की तारुफी डॉक्यूमेंट्री है वो अपने पास महफूज रखें। जो भी इस तरह का अपडेटेड मवाद होता है जो कि मुआविन साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक को दावत इस्लामी के बारे में, मदनी चैनल के बारे में बहुत सारी मालूमात होती हों, बयान करना भी नहीं आता होगा, तो बड़ा आसान होता है कि किसी को नेकी की दावत देनी है तो आपने डॉक्यूमेंट्री अपने पास रखी हुई है, मुलाकात हुई, मौका मिला तो भाई ये 5 मिनट देख लें, तो हमने 5 मिनट के लिए उसको बस आगे कर देना है, फिर इंशाअल्लाह मदनी चैनल खुद ही वो काम कर लेगा। तो ये एक काम है जो हर इस्लामी भाई को, हर इस्लामी बहन को ज़रूर करना चाहिए। हमारे दीन इस्लाम का, हमारे अल्लाह तबारक व तआला का, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये एक पैगाम है जो हमें आम करना है। हम सब का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि इसकी हम भरपूर मदद करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जितना हम इसको प्रोमोट करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो जिस तरह आप पसंद कर रहे हैं, आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से दीगर लोगों को भी इसका ज़रूर फ़ायदा नसीब होगा। नेक्स्ट कॉल।
جی میں اپنا مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے مدنی چینل میں پشتو کی بھی کچھ نشریات کریں، پشتو کی نعتیں، پشتو کے درس ہو گئے. ہاں، مدنی منوں کی نعتیں اور درس وغیرہ کے تو غالباً 2 سلسلے ہیں ہفتے میں. اچھا، پشتو کی پھر پنجابی کی بھی کرنی ہوں گی، پھر سندھی کی بھی کرنی ہوں گی، بلوچی بھی کہیں گے کہ بلوچی کی بھی کریں. تو کئی مرتبہ کالز آتی ہیں، آپ کا جذبہ مرحبا، آپ پشتو جو بولنے سمجھنے والے ہیں ان کی ہمدردی میں فرما رہے ہیں. ہماری بھی خواہش ہے کہ دنیا کے ہر لینگویج کے اندر ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز کو ہم آنر کر سکتے ہیں. تو اب پشتو لینگویج ہر کوئی سمجھتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے وہی سمجھے گا. اب جس وقت ہم پشتو نشریات کو آنر کریں گے تو اس وقت جو پشتو نہیں سمجھتے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے تو وہ بیچارے پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو دعا کریں ایسا وقت آئے کہ پشتو چینل ہی الگ ہو جائے، سندھی چینل ہی الگ ہو جائے، ایک ہی وقت کے اندر آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ جس لینگویج کے اندر دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ سکیں. تو فی الحال جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں اس پر کام نہیں ہے، انٹرنیشنل لینگویجز پر کام ضرور ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ بنگلہ زبان کے اندر ایک سیپریٹ چینل ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے علاقوں میں دکھایا جاتا ہے. اسی طرح انگلش کا مدنی چینل ہے جو یورپ، یو کے، افریقہ، امریکہ اور دیگر جو انگلش کنٹریز ہیں ان علاقوں کے اندر آن ایئر کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ لینگویج جو ہے وہ اسی علاقے کو ہم فوکس کریں گے جہاں پر اس کو بولا اور سمجھا جا سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم علاقائی زبانوں پر بھی ورک آؤٹ کر سکیں اور اتنے وسائل بھی ہوں کہ ہر طرح کی چیزوں کو ہم آنر کر سکیں. بہرحال آپ نے مدنی مشورہ دیا، کال کی، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے پر آپ کو جزا عطا فرمائے. مزید کالز ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ای میل کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ ای میل جو ہمیں پورے ہفتے کے دوران موصول ہوتی ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے. تو ایک انڈیا سے ای میل ہے اور کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں بمبئی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں مدنی چینل نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ان کی کیبل پر نہیں آ رہا، اور یہ خود بھی کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے کیبل آپریشن کے جو شعبے ہیں اس سے یہ وابستہ ہیں. تو اسپیسیفک آپ نے مسئلہ تو لکھا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مکمل ایڈریس، فون نمبر اور ڈیٹیلز اسی آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv پر آپ میل کر دیجئے. انشاءاللہ ہم جو ہند کے ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے ان کو فارورڈ کر دیں گے، اور آپ کے علاقے میں اگر جو پاسبلٹی ہے یا جو بھی آپ کی رہنمائی کرنی ہوگی وہ اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ سے کر لیں گے. آپ ان سے جب رابطے میں آ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو جو اپڈیٹس درکار ہیں وہ آپ کو پہنچا دی جائیں گی. مزید بڑھتے ہیں پروموشنز کی جانب، اور حج کا سیزن ہے. الحمدللہ مدنی چینل حج کے حوالے سے مختلف انداز پر تربیت کا سلسلہ کرتا ہے. گزشتہ دنوں بھی آپ نے حج تربیتی اجتماع ملاحظہ کیا، نگران شورا نے بھی تربیت فرمائی تھی، رکن شورا نے بھی تربیت فرمائی تھی. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت میں بھی حج سے متعلق سوال جواب کو شامل کیا جاتا ہے. تو ایک اور سلسلہ ہے جو احکام حج پر مشتمل ہے، وہ کب آپ دیکھ سکیں گے، اس کا وقت کیا ہے اور دن کیا ہے. چونکہ یہ سیزنل ایک سلسلہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوقات کار. جی دکھائیے. سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کی 3 قسمیں ہیں. پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، طواف اور سعی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کروانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں. حج کا احرام پھر وہ 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو باندھتے ہیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی
جو زیارت ہے احادیث میں اس کے متعلق کیا ذکر ہوا یہ ارشاد فرمائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ جی یہ سلسلہ ہے الحمدللہ مفتی صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ جو بالخصوص حج پر اس سال جانے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہی ایک خوبصورت اپورچونٹی ہے۔ دیکھیے اسی طرح جو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، رفیق الحرمین جو کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، بڑی ہی شاندار کتاب ہے اور بہت آپ کے فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ ذاتی تجربات اور امیر اہل سنت نے جو حج کے حوالے سے احتیاطیں لکھی ہیں بڑی ہی شاندار ہیں۔ خود بھی پڑھیے، حجاج کرام کو پیش کیجئے، جو بھی سفر مدینہ پر جانے والے ہیں ان تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ پہنچانا رائے گاہ نہیں ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور مسلمانوں کی رہنمائی کا سبب بھی ہوگا۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ شاہد علی اتاری بول رہا ہوں۔ جیسے ابھی مکتبۃ المدینہ کی نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے، دین و دنیا کی انوکھی باتیں، ماشاءاللہ اس میں بہت ہی پیارے پیارے واقعات ہیں۔ اگر اس میں سے واقعات لے کر سلسلہ مدنی چینل پر چلایا جائے تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ چلیں جناب، کچھ ہٹ کے مشورہ آیا نا، نوٹ کر لیا ہے۔ قرآنی واقعات آپ نے دیکھا، ایک اور واقعات کے حوالے سے ریکارڈنگز غالباً ہو چکی ہیں، اگر مجھے اپڈیٹ بھی کر دیا جائے، وہ واقعات کے جو احادیث مبارکہ میں اور ان میں بھی بالخصوص سیاہ ستہ کی جو کتب ہیں اس میں ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی حیات طیبہ کے حوالے سے صحابہ کرام کا اس میں تذکرہ بھی ہے، امہات المومنین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اس کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ ان قریب دیکھیں گے۔ بہرحال آپ نے ایک اور ریفرنس دیا ہے، ایک اور کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، ممکن ہوا اس پر مدنی مشورہ کر کے انشاءاللہ اس پر بھی کام کیا جا سکے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ شکارپور سے منصور بات کر رہا ہوں۔ میرا ناقص مشورہ یہ کہ غلام رسول کے مدنی پھول اگر ان کی سیریز ایسے پرکشش سچی حکایت پر قرآنی حکایت پر مبنی ہو تو زیادہ بہتر چلے گا انشاءاللہ۔ چلیے جی، جزاک اللہ خیرہ، ریکویسٹ پر آپ نے مدنی مشورہ دیا اور بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جو بھی ہم سیریز کریں گے، جو بھی چیز کریں گے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونے والے واقعات پر ہی مشتمل ہوگی یا بزرگوں کی حکایات پر مشتمل ہوگی۔ لیکن اس کو مزید ذرا اسپیسیفک کریں نا، وہ تو پھر ہزاروں ہیں قرآنی واقعات، حدیث کے واقعات، تو اس کا دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے، بہت طویل ہم فی الحال نہیں بنا رہے، مختصر ہی دورانیے کے ایپیسوڈز ہوں گے۔ تو وہ کیا ہو، کیا حکایت ہو، یہ بھی آپ بتائیے، مزید آپ کا مدنی مشورہ ہمارے لیے مفید ہو سکے گا۔ اس کو ذرا ڈیٹیل کریں گے تو ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ نیکسٹ محمد ظہیر عباس لیبیا سے۔ اگر یہ سلسلے جو ہمارے رپیٹ چلتے ہیں تقریباً ہوتے ہیں، دارالفتہ والوں کے بھی سارے سلسلے رپیٹ ہوتے ہیں، اگر رپیٹ کے ساتھ ساتھ اگر نیچے ان کی ٹرانسلیشن عربی میں ہو جائے تو مدینہ مدینہ سر۔ ظاہر ہے جو جس علاقے میں رہتا ہے تو وہاں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، تو ان کا تعلق تو پاکستان سے معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے، تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ لیبیا کے اندر عربی بولنے والے سمجھنے والے ایک تعداد میں ہوں گے۔ تو عربی کے حوالے سے فی الحال ہم امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو ڈبنگ کر رہے ہیں اور شروع بھی ہو چکے ہیں۔ فی الحال ان کو سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے، اب تک بھی امید ہے پہنچ جائے گا، اور جب یہ ایک تعداد میں جمع ہو جائیں گے اور پورے سلسلے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ مدنی چینل پر بھی دیکھ سکیں گے۔ دعا بھی کریں، نیت تو ہے کہ عربی زبان میں بھی مدنی چینل آن ایئر کیا جائے، جس طرح سے انگلش اور بنگلہ کے اندر ہے، نیکسٹ عربی ہی کی طرف توجہ ہے۔ دیکھیں یہ کب تک ہو جاتا ہے، پروجیکٹ ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ عربی میں اللہ نے چاہا تو بڑی تعداد میں پورا ایک مدنی چینل ہی آپ دیکھ پائیں گے۔ تو جو سوشل میڈیا کے مدنی گلدستے ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں، یا ایک کام یوں کر لیں کہ آپ اپنا جو بھی واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ای میل کر دیں یا ابھی میسیج کر دیں، تو جو ہمارے اسلام بھائی سوشل میڈیا پر
یہ کام کرتے ہیں اور عربی کے مدنی گلدستوں کو عام کرتے ہیں، تو ان تک آپ کا ہم نمبر پہنچا دیں گے، اور بھی ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے، پھر آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عرب لوگوں تک، عربی بولنے اور سمجھنے والوں تک نیکی کی دعوت کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں لیبیا سے کال کی۔ نیکسٹ۔ میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح قصیدہ معراج عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا اس کی تشریح کے ساتھ، اسی طرح قصیدہ بردہ شریف جو امام بوصیری کا لکھا ہوا ہے وہ اس کی شرح کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو واقعات مطلب اٹیچ ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں تو مدینہ مدینہ۔ ہاں جی بالکل، بڑا ہی بابرکت اور مقبول عام قصیدہ ہے۔ ایک زمانے سے دنیا بھر میں تقریباً ہر رنگ و نسل کے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگتا ہے کہ اس قصیدے کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ لکھا بھی کیسے عاشق رسول نے، ان کی عقیدت، ان کا محبت کا اظہار واقعی لاجواب ہے۔ تو اس پر مکمل سلسلہ ہو چکا ہے، غالباً 2-2.5 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہوگا، ہمارے مدنی اسلام بھائی نے کیا تھا، اور بڑا خوبصورت سلسلہ تھا۔ اس کے اندر پوری ٹرانسلیشن بھی تھی، الفاظ کے معنی بھی تھے، کچھ نہ کچھ ترکیب بھی بتائی جاتی تھی، اور پھر اس کی شرح بھی بیان کی جاتی تھی، اور غالباً اس سلسلے کا نام ہی یہ تھا، شرح قصیدہ بردہ شریف۔ تو آپ اس کو سرچ کر لیجئے، امید ہے کہ دعوت اسلامی کی فیضان قصیدہ بردہ شریف، جزاک اللہ خیر، اس کا نام تھا فیضان قصیدہ بردہ شریف۔ تو عامر مدنی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے یہ کیا تھا، تو وہ مکمل اس کا جو ڈیٹیل ہے، تمام ویڈیوز ہیں، وہ آپ اپنے پاس رکھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ نے عبدالحبیب بھائی کے لیے مشورہ دیا ہے تو نوٹ کر لیا ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے، انشاءاللہ ان تک پہنچا دیا جائے گا، اور یہی ڈائریکٹر صاحب ان سلسلوں کو بھی کرتے ہیں جیسے نغمات رضا اور دیگر جو سلسلے ہیں، تو دیکھیں موج میں آئے عبدالحبیب بھائی تو یہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ محمد سہیل باراکاؤ سے بول رہے ہیں جی، میں یہ مسئلہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ جو اجتماعی قربانی کرتے سنت کے مطابق، یہ ذرا مدنی چینل پہ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ اجتماعی قربانی کی کیا پالیسی بنتی ہے اور اس کے حوالے سے تربیت کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ان قریب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ابھی ظاہر ہے کہ کچھ دن باقی ہیں، تو جب قربانی کے دن قریب آئیں گے تو اجتماعی قربانی کے حوالے سے ایک بڑا ہی یونیک سلسلہ ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اتنے اہتمام کے ساتھ شاید ہی کسی جگہ پر تربیت کا سلسلہ ہوتا ہو۔ اجتماعی قربانی کرنے والے، جذبے والے تو شاید آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے، لیکن کیا وہ اجتماعی قربانی کرنے سے پہلے شرکت کے مسائل، اجتماعی قربانی کے مسائل، یہ تمام مسائل کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے جا کر سیکھتے ہیں اور اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو ویریفائی کراتے ہیں یا نہیں، یہ کوشچن مارک ہے۔ اور اس کے اندر ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ قربانی ہی ضائع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے باریک مسائل بھی ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں دیگر حوالوں سے شرعی رہنمائی کا سلسلہ رہتا ہے، وہیں پر اجتماعی قربانی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہو یا ہمارے اسلام بھائی کر رہے ہوں تو ان کی باقاعدہ طور پر تربیت کی جاتی ہے، اور غالباً ایک VCD بھی ہم نے بنائی تھی جو مفتی صاحب نے اس میں ریکارڈ کرایا تھا اور مختلف مواقع پر جمع کر کے اسلام بھائیوں کو سنائی گئی تھی، بلکہ ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو مسئلہ سمجھایا گیا ہے وہ آپ نے درست طور پر سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے فارم بنے ہوئے ہیں، رسید بک کیسے ہے، حصہ کیسے بک کرنا ہے، یہ تمام بڑے جانور کے مسائل، شرکت کے مسائل قربانی میں، گوشت کی تقسیم کے مسائل، سب جو ہے وہ الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے اس کی اناؤنسمنٹس ہوں گی تو انشاءاللہ آپ سیکھ پائیں گے۔ البتہ ہمارا جو سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کا آن ایئر ہوتا ہے ہفتے میں 6 دن، تو ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کسی ایونٹ یا موقع کی مناسبت سے ٹاپکس کو شامل کیا کرتے ہیں۔ تو آپ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کو بس پکڑ لیجئے، انشاءاللہ جیسے ہی دن قریب آئیں گے، ہو سکتا ہے 1-2 ہفتوں میں ہی قربانی کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جائیں، اور اس کے اندر مجھے قوی امید ہے کہ شرکت کے مسائل اور اجتماعی قربانی کے مسائل بھی ضرور شامل کیے جاتے ہوں گے۔ اگر نہ بھی ہوں تو چونکہ کال بیس سلسلہ ہوتا ہے، آپ اپنی
خواہش کے متعلق، اپنی ضرورت کے متعلق چاہیں تو کالز کر سکتے ہیں. ابھی سے ریکارڈ کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کالز پر بھی آپ کو رپلائی مل جائے گا اور وہ آپ کو شرعی رہنمائی میسر آ سکے گی. مزید کالز بھی ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی شامل کریں گے. آپ گھبرائیں نہیں جنہوں نے ہمیں کالز کر رکھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اور پرومو ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو بھی سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. جی. رمضان کے بعد کی زندگی وہ مہینہ جو برکتوں کی برسات تھا، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. مسجدیں آباد تھیں، رونق لگی ہوئی تھی، مگر ایسا کیا ہو گیا کہ اب مسجدیں ویران نظر آتی ہیں. اب مسلمان عبادتوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں. اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہے نا، وہ شیطان نے کیا. اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا تکبر. آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطان کا پانی ہے. آج ناچ گانے عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ شیطان کی اذان ہے. آج بازاروں میں حرام کام ہو رہا ہے، یہ شیطان کی مسجدیں ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج بے پردہ عورتیں، بے حیا عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی جا رہی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کے ذریعے. یہی تو شیطان کا جال ہے. اور ہم اس شیطان کی تمام باتوں میں ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے جکڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دوستی کرنی کیسے ہے؟ نمازوں کی پابندی حاصل کیسے کرنی ہے؟ اب ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد اب آیا ہے دشمن سامنے. اب اسے جواب دینا ہے کہ آجا، تیرے اندر کتنی ہمت ہے. میں تیرا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں. تو کچھ بھی کر لے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی. تو کچھ بھی کر لے، میں نے حرام کام نہیں کرنے. دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال بروز پیر، مدینہ منورہ میں رات 9:15 بجے، پاکستان میں رات 11:15 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی مدنی چینل کی ایک خوبصورت بات ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کیا ہم نے پیغام حاصل کیا، کیا سیکھا، اپنے اندر کیا ہم نے پازیٹیو چینجز لائیں. ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں تو بڑی کوششیں کر کے تلاوت کا بھی سلسلہ تھا، نمازوں کا بھی سلسلہ تھا، تراویح بھی پڑھتے تھے، ایکسٹرا رکعات پڑھتے تھے، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کوشش کرتے تھے. لیکن ماہ رمضان المبارک کے جاتے ہی اب ہمارا کیا حال ہے، یہ ایک احتساب کرنا چاہیے اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے جس سے الحمدللہ ایک تعداد کا ذہن بنتا ہے. رات جو مدنی مذاکرہ تھا وہ بھی یاد رمضان کے سلسلے میں تھا. بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس سال اعتکاف کی سعادت حاصل کی تھی، وہ ایک کثیر تعداد میں تشریف لائے تھے. فیضان مدینہ میں بھی تھے، اسی طرح دیگر مقامات پر بھی جمع ہوں گے، گھروں میں بھی دیکھا ہوگا. اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے جو کچھ ماہ رمضان میں نیتیں کی، کوششیں کی، اچھے ماحول میں اپنا وقت صرف کیا، اپنے اندر نیکی کے جذبے کو ہم نے ابھارنے کی کوشش کی تھی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے جاتے ہی یہ سارا جذبہ بھی ہم سے چلا جائے. تو اسی ٹاپک پر یہ بیان ہے، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. نیکسٹ کال. سلسلہ آپ کا مدنی چینل مرحبا. میری اسد بھائی سے گزارش ہے، اسد بھائی مدنی چینل پر ایسا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے جس میں بچوں کے نام کے حوالے سے انفارمیشن ہو، نام رکھنے کے حوالے سے ان کو معنی بھی پتہ چلیں، یا آپ کو ایسا لائیو پروگرام کریں کہ جس میں لوگ کال کر کے اچھے اچھے نام پوچھیں یا ان کے نام کے معنی جان سکیں. کہ تو برائے کرم ایسا سلسلہ کوئی آپ اسٹارٹ کریں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. یہ ایک دوسرا آج کے سلسلے میں مدنی مشورہ ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے اور اچھا مدنی مشورہ ہے اس حوالے سے کہ نیا ٹاپک ہے. اگر مجھے اپڈیٹ کر دیا جائے کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہفتے میں 1 یا 2 دن یہ کوئی سیگمنٹ وغیرہ تو رکھا گیا تھا بچوں کے نام کے حوالے سے. اگر اب بھی جاری ہے تو بتا دیا جائے، نہیں تو انشاءاللہ ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. اس سلسلے میں یا پھر الگ بھی اس کا اگر سلسلے کی ترکیب بنی تو انشاءاللہ یہ کر لیا جائے گا. واقعی اس موضوع پر بھی بہت رہنمائی کی حاجت ہے. عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ جن کا معنی ہی غلط ہوتا ہے، بعض اوقات ناجائز نام بھی رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات ایسے نام بھی رکھتے ہیں کہ جن کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خود جس کا نام ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا. کئی دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ
नया नाम सुना और पूछा कि इसके माना आपको पता है, तो नहीं पता। अच्छा भाई माना ही नहीं पता, तो बस अब्बू ने रख दिया, चाचू ने रख दिया, हम इतने बड़े हो गए, सारे हमें जिस नाम से पुकारते हैं उस नाम के माना हमें पता नहीं होते, और अगर उसके गलत माना बनते हों या ऐसे माना हों कि जो किसी शख्स से मुताल्लिक दुरुस्त नहीं होते, तो कितनी एक अजीब सी बात है ना। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहार शरीयत के अंदर, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर और भी दीगर मकामात पर तफसील में बुज़ुर्गों ने हमारे कलाम फरमाया है। बल्कि मकतबतुल मदीना ने अल मदीनतुल इल्मिया की एक बड़ी ही प्यारी किताब जारी की है इस्लामी नामों के हवाले से। उसका एग्जैक्ट नाम तो मेरे जहन में नहीं, अगर टाइटल हो तो दिखा दिया जाए। उसके अंदर इब्तिदा में नाम से मुताल्लिक मदनी फूल पेश किए गए हैं, मसाइल शरइया बयान किए गए हैं, मुसलमान का नाम कैसा होना चाहिए, बच्चे का, बच्ची का, निस्बतों वाले नामों की क्या बरकतें, इसी तरह कुछ सवाल जवाब भी हैं उसके अंदर। और एग्जाम्पल के तौर पर हज़ारों की तादाद में नाम भी उसके अंदर दिए गए हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। अगर आपको नाम रखना हो तो उस किताब से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये किताब आप हासिल करेंगे, चाहें तो मकतबतुल मदीना से जाकर हासिल कर लें, और अगर फ़िज़िकल अप्रोच नहीं है, किसी ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पर मकतबतुल मदीना की ब्रांच नहीं है, तो घबराइए नहीं, दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको मकतबतुल मदीना का जो सेक्शन है वहाँ पर इस्लामी नामों से मुताल्लिक ये किताब मैसर आ जाएगी। डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोडिंग होती है, अपने पास महफूज कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आपको इस वक्त इसका टाइटल दिखाया जा रहा है, मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस में भी गालिबन ये मौजूद है। तो ये किताब जो है वो आप हासिल कीजिए, ट्रांसलेशंस अभी नहीं हैं, तो आप इसको हासिल कीजिए, अपने पास भी रखिए। ख़ानदान में बाज़ औक़ात बहस छिड़ जाती है कि क्या नाम होना चाहिए, तो आपको मुआविन भी ये किताब साबित होगी। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अदीम अतारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका मदनी चैनल ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मेरी अर्ज़ ये है कि माशाअल्लाह यहाँ पर रोज़ाना ही मदनी चैनल पर सूरह मुल्क की तिलावत मुख्तलिफ कारियों के अंदाज में आती है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हाजी मुश्ताक अतारी की आवाज़ में भी इसमें चलाई जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आवाज़ में अगर मुयस्सर होगी तो चल सकेगी। ज़ाहिर है कि वो विसाल फरमा गए थे आज से 15-16 साल पहले। उस ज़माने में रिकॉर्ड करवाई हो या ना करवाई हो मुझे कंफर्म नहीं है। फिर उसकी बाज़ औक़ात क्वालिटी भी देखनी होती है कि वो चैनल के मुवाफिक उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। बहरहाल नोट कर लिया है। हमारी कोशिश तो है कि मुख्तलिफ़ कारी साहिबान की आवाज़ों में सूरह मुल्क है, इसी तरह दीगर जो सूरतें या क़िराअतें होती हैं उनको ऑन एयर किया जाए, तो इंशाअल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो इसको भी ऑन एयर किया जा सकेगा। नेक्स्ट कॉल। हुजूर ज़ाकिर हुसैन अत्तारी बहावलनगर से अर्ज कर रहा हूँ, अगर मदनी चैनल पे हर रोज 12 मिनट नमाज का प्रैक्टिकल तरीका शुरू किया जाए तो ये बहुत ही मुफीद होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो नमाज का रुकू सुजूद दीगर मामलात में दुरुस्तगी नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकल हर रोज 12 मिनट हो जाए, कोई वक्त निकाल दे तो। बिल्कुल जनाब, नमाज भी सीखनी है, रोज़ा भी सीखना है, ज़कात देने का तरीका भी लोगों को नहीं आता, बोलने की भी जो है वो सही बोलने की भी तरबियत की हाजत है, खाना खाने की भी तरबियत की हाजत है, हर चीज़ की हमें हाजत है। लेकिन ज़ाहिर है कि नमाज सबसे पहले, ईमान लाने के बाद जो मुसलमान पर पहला फ़र्ज़ है वो नमाज है, और इसकी अहमियत और ज़रूरत अयां है, जिसको बयान करने की कोई ज़्यादा हाजत नहीं है, तकरीबन हर मुसलमान समझता है। कई मरतबा हमने ये नमाज का अमली तरीका ऑन एयर किया है और रमज़ान मुबारक में भी ये ऑन एयर होता रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे ही इसका जदवल आएगा तो आप इसको दोबारा देख पाएंगे। ज़ाहिर है कि कुछ अरसा एक चीज़ ऑन एयर होती है, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस भी करना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ पूरा ही साल चलती रहे, मुख्तलिफ मौक़े पर आप देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैं मदनी मशवरा ज़रूर पेश करूँगा कि मदनी चैनल पर ये कब ऑन एयर होगा, कैसे ऑन एयर होगा, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो भी मुसलमान है उसको बहरहाल नमाज तो सीखनी है। मदनी चैनल के ज़रिए सीखें या प्रैक्टिकली जाकर मदरसतुल मदीना बालिगान में सीखें, मदनी काफ़िले में सफ़र करके सीखें, बल्कि नमाज कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही मुनफरिद कोर्स है
ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے کہیں اور نہ سنا ہو کہ کہیں پر نماز کا بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہو. دیگر کورسز تو ہوتے ہیں، پروفیشنلز کے الگ کورسز ہوتے ہیں، سافٹ سکلز کی الگ جو ہے وہ ٹریننگز ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں دنیا میں، لیکن نماز باقاعدہ کورس کی شکل میں کہیں پر سکھائی جاتی ہو میں نے تو کم از کم نہیں سنا. وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں لوگ سیکھتے ہیں، لیکن ایسا اہتمام اور ایسا بہترین اہتمام شاید ہی کسی جگہ پر ہوتا ہو. تو اپنے ذمہ داران کے ذریعے نماز کورس کی معلومات بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ اور زیادہ مفید ہوگا. مدنی چینل کے ذریعے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ خود کسی کے سامنے جا کر اپنی نماز کو چیک کروائیں گے اور اس کے اندر ہونے والی غلطی کو براہ راست درست کیا جائے گا تو اس کا فائدہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر الحمدللہ روزانہ لگائے جاتے ہیں، عموماً نماز عشاء کے بعد اور بعض جگہوں پر فجر کے بعد یا دیگر نمازوں کے بعد بھی، لیکن اکثر جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوتا ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ہم قرآن سیکھتے ہیں، مدنی قاعدہ سیکھتے ہیں، قراءت درست طور پر سیکھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں نماز کا عملی طریقہ اور جو نماز کے اذکار ہوتے ہیں، کیا نماز کے اندر پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کی یہ مختلف سروسز ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مزید کالز ہیں لیکن ایک اور پروموشن ہے، وہ کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی آپ کے گھر میں ہیں چھوٹے مدنی منع، تو بھئی چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے اور ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے ہمارا سلسلہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایسا سلسلہ جو ہیں اچھے بچے نہیں اور جو ہیں اچھے مدنی منع، اچھے مدنی منیاں. اگر وہ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے ماشاء اللہ عز و جل. اور گھر میں جب چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، تو کیا کالا تل لگائیں، لیکن کس جگہ لگانا ہے تو بتائیں گے ہم آپ کو. یہ سب تربیت کے انداز اور بہت کچھ آپ دیکھ سکیں گے. سلسلہ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت. جی جناب، مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے مدنی مذاکرے میں بطور سیگمنٹ کے مرحلے کے آپ یہ ایک سیریز دیکھتے ہیں اور ایک آدھ سوال جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر دفعہ نیا سوال ہو، نیا انداز ہو، تاکہ انٹرسٹ بھی رہے اور مختلف انداز پر ہمارے مدنی منوں کی، مدنی منیوں کی تربیت کا سلسلہ بھی ہو سکے. تو اب اس کو باقاعدہ سلسلے کے طور پر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ کئی سوالات یہ شامل ہو چکے ہوں گے تو ان کو مرج کر کے کوئی مدنی گلدستہ وغیرہ بنایا ہوگا. تو اس کو بھی دیکھیے اور اس پر بھی میں مدنی مشورہ پیش کروں گا جو میں نے غلام رسول کے مدنی پھولوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مدنی منوں کے لیے چونکہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، کچھ اینیمیشنز بھی ہوتی ہیں، پھر بچوں کی آواز میں مدنی منع اٹریکٹ ہوتے ہیں. بچے ہی کی آواز میں ایک چیز ہوتی ہے تو سب دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بڑوں کی آوازوں میں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن بچوں کی آواز سے بہت زیادہ قریب آتے ہیں. تو اس کو بھی آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. خزانہ ہے جو کنٹینیو مدنی چینل پر آپ کو آن ایئر دکھایا جاتا ہے، اور اپنے گھر میں مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو یہ بھی دکھائیے، انشاءاللہ ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. نیکسٹ کال. مدنی چینل سے جہاں دینی معلومات بہت زیادہ مل رہی ہیں اور بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، اس پہ میرا ایک سوال ہے کہ پہلے جو جھنڈا تھا اس کا رنگ سبز تھا، اب اس میں 2-3 کلر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل اچھا سوال کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی ہمارے مدنی چینل کے جو ریگولر ناظرین نہیں ہیں یا نئے شامل ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ یہ آخر کیا ہے. ویسے غلام رسول نے تو اس کی وضاحت کی تھی ربی النور شریف کے جو اینیمیٹڈ خاکہ تھا اس میں. بہرحال اس میں ہم نے پہلے ایک نسبت کا اظہار ہوتا تھا، اب 3 نسبتوں کا اظہار ہے. آقا ہیں اور آقا کے 2 غلام ہیں. تو گنبد خضرا تو سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اس کی نسبت اور اس کی بہاریں اور برکتیں، اور اس کے نیچے جو ہے جو حصہ ہے بلو کلر کا، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارک کا ریفرنس ہے. گنبد کا جو کلر ہے، جو ڈیزائن ہے،
اس کو ہم نے شامل کیا ہے، اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے جس میں وائٹ کلر کی اور بلیک کلر کی جو پٹیاں ہیں، وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مزار شریف کا گنبد ہے اس کا ڈیزائن شامل کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف اگر ہم سوچیں کہ ہم اعلی حضرت کے دامن میں پہنچے، امیر اہل سنت کے ذریعے اعلی حضرت نے ہمیں غوث پاک تک پہنچایا، اور غوث پاک نے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا۔ تو یہ تین نسبتیں ہیں تین گنبدوں کی، اس لیے اس کو ہم نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی چھت پر بھی جو گنبد بنا ہے اس کے اندر بھی ان تینوں چیزوں کو شامل رکھا ہے۔ اور یوں سمجھے کہ ایک دعوت اسلامی والے جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے اندر جہاں پر گنبد بناتے ہیں تو وہ گنبد بناتے ہیں کہ جس میں تینوں گنبدوں کی یاد اور برکتیں اور ریفرنس جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی نسبت سے ہم نے اس کو پرچم میں بھی شامل کیا ہے، وہ لیفٹ سے رائٹ کی جانب ہے۔ اور ابھی نور شریف میں بالخصوص یہ پرچم الحمدللہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر جب سے اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور اس شاہ کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح غوث پاک سے محبت رکھنے والے، امام اہل سنت سے، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں نے دنیا بھر میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جلوسوں میں اسی طرح مختلف مواقع پر آپ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے، اس کی وضاحت ہے، اگر کسی کے علم میں نہیں تھی تو امید ہے کہ اگر اس کو کوئی تشویش تھی تو وہ دور ہو گئی ہوگی۔ ایک اور ای میل میں شامل کرنا چاہوں گا، اور ای میل ہے اس میں المدینۃ العلمیہ سے نعت کے حوالے سے ایک کتاب کے بارے میں لکھنے کی فرمائش کی گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم فارورڈ کر دیں گے۔ المدینۃ العلمیہ ہمارا چونکہ ایک سیپریٹ مستقل شعبہ ہے، اور کیا چیزیں ان کے انڈر پروسیس ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہمیں سب ڈیٹیلز تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کا ان تک پہنچے تو ان کا بھی ذہن بنے اور اس پر بھی وہ ورک آؤٹ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ جنہوں نے ای میل کی ہے تو المدینۃ العلمیہ کی مجلس تک ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مزید کال سے پہلے ایک اور پروموشن ہے، سلسلہ ہے، کب ہوگا، کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، ایک اور مقدس مقام، ایک اور مقدس بارگاہ، ایک ایسی عظیم ہستی کے دربار میں موجود ہیں جن کا تذکرہ بڑی شان سے بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے رہے۔ اس عظیم ہستی کا نام حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کو اس زمانے میں بھی دیوانہ کہا جاتا تھا، مگر حقیقت آپ ہی دانا تھے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار عقل مند مجنونوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی شہرت بہت زیادہ ہے، مگر تعجب کہ جتنی شہرت زیادہ آپ کے حالات کتابوں میں اتنے ہی کم ملتے ہیں۔ ایک بار کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس نے ایک بیٹا، بیٹی اور بیوی چھوڑی ہے، مال کچھ نہیں چھوڑا، تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ آپ نے بھی کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے کے حصے میں یتیمی، بیٹی کے حصے میں رونا، بیوی کے حصے میں گھر کی ویرانی، اور جو باقی بچے وہ قریبی رشتہ داروں کا حق ہوگا۔ بات تو بڑی ہلکی پھلکی ہے، اس عجیب و غریب سوال کرنے والے کا جواب بھی عجیب و غریب ہے، لیکن اگر غور کریں کہ جانے کے بعد ہمارے پیچھے کیا ہوگا تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ جی بڑا ہی دلچسپ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی ہم سیر کرتے ہیں، لیکن تفریح گاہوں کی نہیں بلکہ مقدس مقامات کی معلومات بھی ہوتی ہیں، بزرگوں سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بزرگان دین کی کرامات بھی ہم سنتے ہیں، اور اس ضمن میں مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بھی ضرور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو دوبارہ یہ سلسلہ ہوگا، اور جو نئی پروموشنز ہوں گی وہ بھی پیش کی جائیں گی۔ اس ہفتے کے دوران آپ کی طرف سے موصول ہونے والی ای میلز بھی پڑھی جائیں گی۔ نوٹ کر لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے۔ اس سلسلے کے حوالے سے، اپنے فیڈ بیک کے حوالے سے، اپنے مدنی مشوروں کے حوالے سے آپ اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔
کال کا بھی نمبر آپ کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اپنا صوتی پیغام دے سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی اس سلسلے میں کالز کی، میسیجز کیے، سب کو شاد و آباد رکھے، اور جو بھی جس طرح سے بھی مدنی چینل کی خدمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو عام کرنے کے لیے ترکیبیں بناتا ہے، معاونت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شاد و آباد رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، کہ یہ مدنی ماحول ہمیں نیک بنانے میں اور گناہوں سے بچانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام